کیوں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر اللہ پاک سے بولا ہے کہ یا اللہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اللہ پاک پر یقین ہی نہیں رکھا، ہم نے کبھی اللہ پاک کے فیصلوں پر، اللہ پاک کی ٹائمنگ پر کبھی بھروسہ ہی نہیں رکھا۔ ہم سب نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو اللہ پاک نے دروازہ بند کر دیا ہم اس کو جتنے مرضی دھکے لگا لیں اس نے کبھی بھی نہیں کھلنا، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ پاک کا حکم نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کھولا ہے اس نے کبھی بھی بند نہیں ہونا، چاہے ہم جہاں مرضی بھاگ لیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب اللہ پاک ہم پر کوئی دروازہ کھولتا ہے تو ہم اس میں جانے کے، اس میں گزرنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے یا ہم اس دروازے سے گزرے ہی نہ، اور ہم حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ حقیقت میں ہم نے اس دروازے سے گزرنا ہے یا یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کھولا ہے تو بہتر ہوگا، اللہ پاک اس میں رضا ہوگی۔ ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور ہم اس پریشانی سے، اس مشکل سے بچ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ جب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ نا بڑا سادہ سا ہے، اگر آپ اس دروازے سے سیدھی طرح نہیں گزریں گے نا تو اللہ پاک آپ کو بہت جگہوں سے گھما کے، بہت راستوں سے گھما کر اس دروازے سے گزارے گا۔ آپ اگر اپنی مرضی سے ہمت نہیں کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کو اس دروازے تک واپس لے آئے گا۔ اور بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ پاک نے آپ پر بند کیا ہے نا، آپ اس کو توڑ لیں، دھکے مار لیں، مگر وہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا جب تک اللہ پاک نہ چاہے یا اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ آپ بے شک اس کے سامنے بیٹھے رہیں، روئیں، گڑ گڑائیں، مگر ہم لوگ اللہ پاک کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے، شاید اس میں ہماری بھلائی ہے، مگر ہمیں بس وہی چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمیں پسند ہوتی ہے یا جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے کسی چیز کے پیچھے رونا، کسی چیز کے پیچھے گڑ گڑانا اچھی بات ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ خود ہی تنگ آ جاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بند دروازے کھلتے نہیں ہیں یا ان پر دستک نہیں دینی چاہیے، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ دروازوں کو محدود مدت تک کے لیے دستک دینی چاہیے، اگر اس نے کھلنا ہوگا تو وہ کھل جائے گا۔ آپ اس دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ پاک نے آپ پر بند کیا ہے، آپ اللہ پاک سے دعا کریں، التجا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اگر وہ پھر بھی دروازہ نہیں کھل رہا تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، کیا پتہ اس میں آپ کی مصلحت ہو، یا اللہ پاک وہ بہتر جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، کیا پتہ وہ چیز جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں وہ ماضی میں جا کے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ تو اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ پاک نے جو دروازہ آپ پر بند کیا ہے نا، اس سے بہتر دروازہ اللہ پاک نے آپ کے لیے چن کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، مگر پھر بھی کوئی حل نہ نکلے، کوئی مصلحت نہ نکلے تو آپ اس راستے سے مڑ جائیں، اپنا سارا فیصلہ، اپنا سارا یقین، سب کچھ اللہ پاک کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔